اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی میں مزید ایک دن کی توسیع کر دی گئی۔ فریقین میں جنگ بندی ختم ہونے سے محض 10 منٹ پہلے توسیع پر اتفاق ہوا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے مزید یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی میں توسیع کی گئی ہے، لیکن اس بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آئیں کہ کتنے یرغمالی رہا کیے جائیں گے۔ قطر کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے غزہ کی پٹی میں مستقل جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق معاہدے کے تحت اسرائیل 10 یرغمالیوں کے بدلے میں 30 فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ گزشتہ روز حماس نے 16 قیدیوں کو رہا کیا۔ اس دوران حسن سلوک کی اعلیٰ مثال قائم کی، قیدیوں کو پانی کی بوتلیں دی اور گلے لگا کر رخصت کیا۔ کاش یہ المناک مناظر دیکھنے سے پہلے ہم مر جاتے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے ہولناک تباہی دیکھ کر غزہ کے بچے رو پڑے۔ جنگ بندی کے بعد اپنے گھر لوٹ کر آنے والی فلسطینی بچی تباہ گھر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ملبے تلے بیٹھے بچے نے کہا، اس تباہی میں ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ غزہ میں اسرائیل نے ظلم کی حد کر دی۔ النصر اسپتال میں درجنوں نوزائیدہ بچے مردہ حالت میں ملے۔ ان بچوں کے ماں باپ اور اسپتال کے عملے کو اسرائیلی فوج نے زبردستی اسپتال سے نکال دیا تھا، جس کے باعث بچے شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں 2 بچوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ صہیونی فوج نے جنین کیمپ میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ 9 سال کا بلال گھر کے سامنے کھیل رہا تھا، جس کو فوجیوں نے سینے میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ چند منٹوں بعد گلی میں کھیلتے 14 سالہ منصور پر بھی فوج نے فائرنگ کر دی۔ منصور بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ صہیونی فوجی کھانا تو دور، پینے کے لیے پانی تک نہیں دیتے تھے۔ قید سے رہائی کے بعد فلسطینی خاتون آہا تمیمی نے وحشیانہ سلوک کی کہانی سنا دی۔ کہا، جیل میں بدترین سلوک کیا گیا، جیل میں بند میرے والد کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی، کپڑے بھی نہیں دیے۔ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، میں ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ بحرین میں رکن پارلیمنٹ محمد البلوچی نے فلسطینیوں سے یکجہتی کی تقریب میں امریکی، برطانوی اور فرانسیسی سفیروں کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ تقریب سے چلے گئے محمد البلوچی نے غیر ملکی سفیروں پر تنقید کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں جو غزہ میں جنگی جرائم کا مرتکب ہے۔ ان کا اس تقریب میں موجود ہونا ایسے ہے کہ پہلے لوگوں کو قتل کرنا اور پھر جنازے پر ماتم کرنے آ جانا۔ دہشت گردی میں ملوث بھارتی خفیہ ایجنسی را ایک مرتبہ پھر بے نقاب ہو گئی۔ کینیڈا کے بعد امریکہ میں بھی بھارتی را کے دہشت گردی کے منصوبے سے پردہ اٹھ گیا۔ امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش کرنے والے بھارتی سرکاری ملازم پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ امریکی اداروں نے کچھ عرصہ پہلے گرپتونت سنگھ کے قتل کی سازش ناکام بنائی تھی۔ بھارتی سرکاری ملازم نکھل گپتا قاتلانہ سازش میں ملوث ہے، جو اسلحے اور منشیات کی اسمگلنگ میں بھی ملوث رہا ہے۔ نکھل گپتا کو امریکہ کی درخواست پر چیک ریپبلک میں گرفتار کیا گیا۔ امریکی رپورٹ کے مطابق گرپتونت سنگھ کے قتل کے احکامات بھارتی انٹیلیجنس اہلکار نے دیے۔ نکھل گپتا کو مئی میں گرپتونت سنگھ کے قتل کے منصوبے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ نکھل گپتا نے سکھ رہنما کے قتل کے لیے اجرتی قاتل سے رابطہ کر کے $15,000 کی پیشگی رقم دی۔ بھارتی انٹیلیجنس اہلکار نے گپتا کو گرپتونت کے گھر کا پتہ اور فون نمبرز بھی دیے تھے۔ کراچی گلستان جوہر میں رات گئے ماں اور 3 بچوں کے قتل کی لرزہ خیز واردات ہوئی۔ مقتولہ سائمہ کے والد سلیم بلوچ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے شوہر ارشد علی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق گھر کا سربراہ نشے کا عادی ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ بیوی اور 3 بچوں کے قتل کے الزام میں پولیس نے گھر کے سربراہ ارشد کو گرفتار کیا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے نذیر شاہ تھانے میں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی نذیر۔ گلستان جوہر تھانے میں موجود ہوں، جو ملزم ارشد علی اس کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا اور ہم اس سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ نہیں مارا میرے بھائی، میرے بیوی بچے، میں کیوں ماروں گا؟ میں مدعی ہوں، مجھے ہتھکڑی لگا دی ہے۔ آپ کا اپنا بھائی کہہ رہا ہے کہ آپ روزانہ 3,000 5,000 10,000 کی آئس خرید کر پی جاتے ہو، نشے میں کچھ پتہ چلتا ہے؟ میرا اتنا آمدنی ہے، میں کرتا ہوں، میرے بھیک نہیں مانگتا، چوری چکیری نہیں کرتا ہوں، اچھا کھاتا ہوں، اچھا پیتا ہوں، اپنا گاڑی ہے ساتھ، اپنا گھر ہے، میں کیوں کروں گا؟ میں ابھی پولیس کا کام ہے نا، وہ فنگر پرنٹ دیکھیں۔ میرے بچے قتل ہو گئے، کوئی جانور اپنے بچوں کو گلے کاٹے ہیں، بالکل اس طرح درندگی سے کاٹا ہے۔ اور ملزم کو اب لاک اپ کر دیا گیا، باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد بھی مزید شواہد سامنے آئیں گے، جبکہ جو کرائم سیز یونٹ کی جانب سے بھی مختلف شواہد اکٹھے کر لیے گئے اور قانون کے مطابق کارروائی جاری ہے۔ جی
ڈی پی او کولائے 5 مختار احمد تنولی نے میڈیا پر چلنے والی خبروں کو غلط قرار دے دیا. کہا کسی جرگے نے قتل کا فیصلہ نہیں کیا, ایک لڑکی کو اس کے والد اور رشتہ داروں نے قتل کیا. سوشل میڈیا ایکسپرٹ اسد بیگ نے کہا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ڈیپ فیک جیسے سافٹ ویئرز موجود ہیں جو صرف ایک کلک پر تصویر کو بدل دیتے ہیں. لوگوں کو آگہی فراہم کرنا ہوگی. یہ آ رہا ہے کہ جرگا ہوا اور جرگے کے تھرو یہ واقع ہو گیا. اس طرح کا کوئی جرگا نہیں تھا. اگر اس طرح کا کوئی بڑا جرگا ہوتا تو اس میں دونوں بچیوں کو مار دیتے. جس بچی کا مرڈر ہوا اس کا والد ہے عرف اللہ, والد, اس کے چچا اور جو قریبی 2-3 بندے تھے. انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا اور جلدی میں یہ قدم اٹھا دیا. اس کو ہم نے اریسٹ کر دیا. جو بچی زندہ تھی اس کو ہم نے اریسٹ کیا, کورٹ میں پیش کی. جج صاحب نے اس کے والد سے بیل بانڈ لیا 30 لاکھ کا. والد کو ہم نے بریف کیا, وہ اسی چیز کو سمجھ گئے اور انہوں نے 26 تاریخ کو اس بچی کی رخصتی بھی کر دی. پرسوں میں دوبارہ گیا تھا, بچی کو بھی مل کے آیا ہوں, اس دولہا میاں کو بھی مل کے آیا ہوں, اس کے سسر کو بھی. پوری کمیونٹی سے میں نے بات بھی کی ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے اپنے تئیں انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے, لیکن اس کا بہت زیادہ نقصان. مثلا آپ ٹویٹر پہ اگر جائیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک انڈریس اے آئی کے نام سے, اور آئی تھنک اسنیپ چیٹ پہ بھی ہے اور باقی سگنل وغیرہ ٹیلی گرام وغیرہ پہ بھی ہے, جو کہ بیسکلی استعمال ہوتی ہے کسی کی بھی فحش تصویر بنانے کے لیے. صرف ایک کلک کرنا ہے اور وہ تصویر آپ کے لیے جنریٹ کر دے گی. اربن ایریاز میں تو شاید لوگوں کو اندازہ ہو اس کا, جن ایریاز کی ہم بات کر رہے ہیں, کوہستان فار انسٹنس اینڈ سو آن, کیا وہاں پہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ کس قسم کا وائلنس وہ جنریٹ کرے گی. اور یہ صرف پہلی دفعہ نہیں پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں, یہ پوری دنیا میں اس پہ ڈیبیٹ جاری ہے. ڈیبیٹ کا کلچر ہے نا آن دس, جس کو ہم ایجوکیشن اویئرنیس کہتے ہیں, وہ امپروو کرنا پڑے گا. ڈیجیٹل لٹریسی, آپ اپنے لوگوں کو یہ بتائیں کہ جو ڈیجیٹل چیزیں ہیں یا ڈیجیٹل میڈیمز ہیں, پلیٹ فارمز ہیں, وہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں, اس کے فوائد کیا ہیں, ان کے نقصانات کیا ہیں. نگراں سندھ حکومت سرکاری گاڑیوں کے غیر قانونی استعمال روکنے کے لیے اہم اقدامات کرنے لگی. 2007 سے اب تک کتنی گاڑیاں خریدیں, کس کس کے استعمال میں رہی, تحقیقات ہوں گی. صوبائی محکموں سے 2007 سے اب تک کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے. سنجے سادوانی آگاہ کیجیے. جی بالکل, سرکاری گاڑیاں غیر مجاز افراد رہنے کے سندھ میں عادت اور روایت رہی ہے. اس کے خاتمے کے لیے صوبائی جو نگراں حکومت ہے اس نے اہم اقدام اٹھائے ہیں. 2007 سے اب تک سندھ حکومت نے کتنی گاڑیاں خریدی ہیں, کن کن محکموں کی گاڑیاں کن کن افراد کے پاس ہیں. سندھ حکومت نے اس معاملے کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ایک سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, وہ متعلقہ افراد سے نوٹسز جاری کرے گی اور جن کے پاس غیر قانونی طریقے سے سندھ کی سرکاری گاڑیاں ہیں انہیں 1 ہفتے کے اندر واپس کرنا ہوں گی, ورنہ کارروائی کی جائے گی. بہت شکریہ سنجے. نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز تعلقہ اسپتال پر نواقل پہنچ گئے. ڈاکٹر سعد خالد نے کہا کہ 3 سال سے نئی خریدی گئی ڈائلسس مشینیں موجود لیکن استعمال نہیں کی گئی. مزید کیا تفصیلات ہے جہازیب وسیر سے جانتے, بتائیے جہازیب. جی بالکل, نگران وزیر صحت جو ہیں ڈاکٹر سعد خالد نے آج تعلقہ اسپتال پنواکل کا دورہ کیا ہے. دورے کے دوران اسپتال میں جو صفائی ستھرائی کی اب تک صورتحال تھی اس پر ایم ایس طارق چاچڑ کو سخت برہمی کا اظہار کیا, ان پر غصے کا اظہار کیا. اس کے بعد انہوں نے جب دورہ کیا تو وہاں پر 3 سال سے نئی ڈائلسس مشین جو رکھی گئی تھی جو مریضوں کے لیے تھی ان کا استعمال نہیں کیا جا رہا تھا, جس پر بھی تعلقہ اسپتال کی انتظامیہ پر وزیر صحت نے انتہائی غصے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ 3 سال گزر چکے ہیں, ڈائلسس مشینیں بھی موجود ہیں لیکن استعمال کیوں نہیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تعلقہ اسپتال پنواکل انتظامیہ کو جو ہے 1 ماہ کا وارننگ بھی دی ہے, 1 ماہ کی مہلت دی, اور ان کا کہنا ہے کہ 1 ماہ بعد اسپتال میں اگر بہتری نہیں آئی تو اسپتال انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. بہت شکریہ جہازیب وسیر. بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ہماری فتح یقینی ہے. پاکستان کے نوجوان اب پیپلز پارٹی کے ساتھ میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہیں. پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر چیئرمین بلاول زرداری نے اپنے پیغام میں کہا, جیالے کمر کس لیں. نفرت, تقسیم اور استحصال کی پرانی سیاست کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے 8 فروری کو اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے. آئندہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کی فتح 22 کروڑ عوام کی مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کی زنجیروں سے آزادی کی ضمانت ہے. وفاقی اکائیوں کو کالونی کی طرح کی خواہش مند مرکزیت پسند سوچ آج بھی 18ویں ترمیم کی جگہ 17ویں ترمیم بحال کرنے کی سازشیں کر رہی ہے. لیکن جب تک ایک جیالہ بھی میدان میں کھڑا ہے, صوبائی خود مختاری اور عوامی خوشحالی کے ایجنڈے پر آنچ نہیں آنے دے گا. بلاول نے پاک چین اقتصادی راہداری 18ویں ترمیم, NFC ایوارڈ اور بے لگام صدارتی اختیارات کو پارلیمنٹ کی منتقلی کو آصف علی زرداری کا ویژن قرار دیا.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 56 में यौम तासीस पर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अयूब स्टेडियम क्वेटा में जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और दीगर पार्टी रहनुमा खिताब करेंगे। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अतिया अकरम अयूब स्टेडियम में मौजूद है, उनसे वहां के इंतजाम जान लेते। बताइए अतिया। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी यौम तासीस के सिलसिले में पावर क्वेटा अयूब स्टेडियम में करने जा रही है। यौम तासीस के सिलसिले में पहली मरतबा क्वेटा में जो है वो जलसा आम जो है वो मुनक्किद किया गया। यहाँ 8000 से जायद जो है वो कुर्सियां लगाई गई हैं। पूरे मुल्क से जो है पीपल्स पार्टी के जयाले की आमद का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अब से जो है कुछ देर बाद यहाँ पर बाकायदा जलसा आम का जो है आगाज कर दिया जाएगा, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी और उसके साथ साथ अहम जो है वो शख्सियात खिताब करेंगी। और यहाँ पर मुतवक्का है कि बलूचिस्तान से बहुत से जो 10 से जायद अहम शख्सियात जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान भी करेंगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी, पीपल्स पार्टी ने हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड, शफाफ इंतखाबात के लिए जिद्दोजहद की है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान कहती हैं, इलेक्शन की तारीख के ऐलान में भी पीपल्स पार्टी का बहुत किरदार है। इलेक्शन को जरूरी समझते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मुनसिफाना गैर जानिबदार करने के लिए बड़ी जद्दोजहद की है। एक तारीख अनाउंस होती है, तारीख की बात तो एक हफ्ते में इलेक्शन शेड्यूल आना चाहिए। तो वक्त पर इलेक्शन होना हमारे सारे इदारों की साख है और उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है और मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। लोगों के सामने सब कुछ है, उनको ये भी पता है कौन क्या कह रहा है। हमें पक्का यकीन है कि जितना आप आगे करते जाएंगे इलेक्शन की तारीख को मंफी मैसेज जाएगा। सरबराह पीटीआई के बगैर पार्टी कुछ नहीं, जरूरत पड़ी तो सरबराह पीटीआई को पार्टी का सुप्रीम लीडर भी बना सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। एक सवाल पर कहा, सरबराह पीटीआई को उनके अहल खाना में से किसी को चेयरमैन बनाने की भी तजवीज दी गई, लेकिन उन्होंने एक लम्हा गुजारे बगैर कहा यह नहीं हो सकता। ये तजवीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फलसफे के मनाफी है। पीटीआई है वो इमरान खान साहब हैं और इमरान खान साहब के बगैर पीटीआई कुछ नहीं। आप उनको सुप्रीम कायद क्यों नहीं बना देते जैसे नवाज शरीफ साहब को पीएमएलएन ने बनाया? अगर जरूरत पड़ी तो वो भी हम अमेंड करके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन कर लेंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कानूनी तौर पे। जब आप 4 लोग अंदर मिले थे इमरान खान साहब से, उनके अहले खाना के हवाले से सवाल हुआ था कि बुशरा बीबी, अलीमा साहिबा या किसी को आगे कर दिया जाए? जरूर जो सजेशंस आई थी, जहां से आई थी, मैंने उनको जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि देखें ये तो मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं, इसलिए कि मैं तो ये जो खानदानी सियासत है उसके खिलाफ हूं। पीटीआई की फिलॉसफी और मेरी फिलॉसफी जो है और मेरी जो विजन है उसके बिल्कुल खिलाफ है, तो ये तो बिल्कुल कंसिडर भी ना करें। ये उनका जवाब था और इसमें उन्होंने कोई 1 सेकंड लगाया था ये जवाब। उधर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ को रिलीफ ही रिलीफ है, मगर 8 फरवरी को उनको गश पड़ेंगे। 10 तारीख से इलेक्शन मुहिम शुरू करूंगा, पीडीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूं, जीत शेख रशीद की होगी। वकील को चेयरमैन पीटीआई नामजद करना सियासी क़यादत पर अदम एतमाद है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर लिखा, सरबराह पीटीआई जेल में है, खूब है पार्टी पर कब्जा ना हो जाए। अहलिया पर भी एतबार का रिस्क नहीं ले सकते, दौलत और इख्तिदार दोनों में एतबार बहुत मुश्किल होता है। सरबराह पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। सरबराह पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि आखिरी समाअत का ऑर्डर कोशिश के बावजूद हमें नहीं मिला, जिस पर मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि वजारत दाखिला ने रिपोर्ट दी, हालात की वजह नहीं लाया जा सकता, आप जेल जाकर ट्रायल कर सकते हैं। शुएब शाहीन ने कहा कि रूटीन की रिपोर्ट है तो आप हमें रिपोर्ट तो दिखा सकते हैं। दरखास्त के बावजूद इलेक्शन कमीशन अमले ने कॉपी नहीं दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि हम आपको कॉपी दे देते हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है, 1.5 साल गुजर गया। शुएब शाहीन ने कहा कि सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह का जेल ट्रायल मनफी पैगाम जाता है। मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई ने कहा कि हमने मुल्जिम को नहीं कानून को देखना है, ऐसी बातें कमीशन के सामने ना करें। निसार दुरानी ने कहा कि आप इन बातों को छोड़ें, हम कानून के मुताबिक काम करेंगे। आप केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ताउन भी नहीं करते। शुएब शाहीन बोले, चेयरमैन पीटीआई को जानबूझकर पेश नहीं किया जा रहा, जिस पर मेंबर शाह मोहम्मद जतोई ने कहा कि पहले आप भी जानबूझकर पेश नहीं कर रहे थे। सवाल यह है हम उनको यहां पेश करने का रिस्क क्यों लें। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में असद उमर पेश हो गए। मेंबर कमीशन ने कहा कि आप तो इलेक्शन कमीशन में पेश भी नहीं होते, जिस पर असद उमर ने कहा कि मैं तो सबसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन में पेश हुआ हूं, मैं तो सियासत भी छोड़ चुका हूं,
ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں، آپ سیاست کریں۔ اسد عمر بولے آپ کا بہت شکریہ لیکن سیاست چھوڑ چکا ہوں۔ اسد عمر نے اپنا تحریری جواب جمع کرا دیا۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اس پر آرڈر کر دیتے ہیں۔ لاہور میں عدالتی حکم پر مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع ہو گئی۔ مونس الہی سے متعلق مختلف جگہوں پر اشتہارات آویزاں کر دیے گئے۔ عدالت کے باہر بھی مونس الہی سے متعلق اشتہار چسپاں کیے گئے ہیں۔ عدالت نے مونس الہی کو آج پیش ہونے کی مہلت دے رکھی ہے۔ اشتہار کے متن میں لکھا گیا ہے کہ مونس الہی روپوش ہیں، عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ عدالت نے مونس الہی کے اثاثے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ ایف آئی اے آج اسپیشل کورٹ سینٹرل جج کی عدالت میں مونس الہی کے اثاثے اور اکاؤنٹس منجمد کرنے کی رپورٹ پیش کرے گی۔ اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی کا رجحان ہے۔ 100 انڈیکس 445 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 60,945 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ گزشتہ 4 دنوں میں تقریباً 1800 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے معیشت کی مثبت خبروں کی وجہ سے مارکیٹ میں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں رکھے $3 ارب ایک سال کے لیے رول اوور کر دیے ہیں۔ یو اے ای سمیت دیگر ممالک سے اسٹاک مارکیٹ میں بڑی سرمایہ کاری بھی متوقع ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی فنڈ برائے ڈیولپمنٹ نے سعودی حکومت کی جانب سے ایک معاہدے کے تحت $3 ارب اسٹیٹ بینک کے پاس ڈپازٹ رکھی تھی، جس کی مدت 5 دسمبر 2023 کو ختم ہو رہی تھی۔ ڈپازٹ کی مدت میں توسیع سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو برقرار رکھنے اور ملکی معاشی ترقی میں مدد ملے گی۔ سعودی حکومت نے دسمبر 2022 میں بھی ان فنڈز کو دسمبر 2023 تک کے لیے رول اوور کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات ماحولیاتی تبدیلی پر بین الاقوامی کانفرنس آج سے شروع ہوگی۔ دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصانات سے بچاؤ پر بات ہوگی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی کانفرنس میں شرکت کے لیے دبئی پہنچ گئے۔ نگراں وزیر اعظم 1 اور 2 دسمبر کو عالمی ماحولیاتی ایکشن کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور پوپ فرانسس شرکت نہیں کر رہے۔ کانفرنس 12 دسمبر تک جاری رہے گی۔ بارش نے لاہور کی فضائی آلودگی میں کمی کر دی، ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری آئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 12 گھنٹوں میں مزید بارش ہو سکتی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے الماس احمد خان سے۔ جی ہاں، آج صبح ہونے والی بارش نے جہاں لاہور کا موسم خوشگوار کیا ہے تو وہیں فضائی آلودگی میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے۔ یعنی جو گزشتہ روز لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس تھا وہ 360 تک پہنچا ہوا تھا، جو ایک انتہائی خطرناک ترین حد تھی۔ آج بارش کے بعد لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح ہے وہ صرف 160 تک رہ گئی ہے اور یہ مزید گرنے کا امکان ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 12 گھنٹوں میں مزید بارش ہو سکتی ہے لاہور۔ اس سے جو لاہور میں جو فضائی آلودگی ہے اس کی شرح میں کافی حد تک کمی آئے گی۔ جی، آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے زیر اہتمام 4 روزہ 16ویں عالمی اردو کانفرنس کا آغاز آج سے ہوگا۔ اردو کانفرنس کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کریں گے۔ کانفرنس کے پہلے روز افتتاحی اجلاس میر کی 3 صدیاں مرزا اطہر بیگ سے ملاقات اور قوالی کا انعقاد کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ عشرت خان سے جو اس وقت آرٹس کونسل میں موجود ہیں۔ جی ہاں بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں آرٹس کونسل میں موجود ہوں اور آج سے 4 روزہ 16ویں عالمی اردو کانفرنس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ افتتاح 4 بجے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر صاحب کریں گے، جبکہ آج جو سیشن رکھے گئے ہیں وہ 3 سیشن پر مشتمل ہے، جس میں میر کی 3 صدیاں شامل ہیں، مرزا اطہر بیگ سے ملاقات شامل ہے، جشن خسرو سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ ملکی اور غیر ملکی 200 سے جو زائد ادیب ہیں ان کی شرکت متوقع ہے۔ یہاں مختلف کتابوں کے سٹالز لگائے جا رہے ہیں اور مختلف کتابوں کی رونمائی بھی متوقع ہے۔ جی، بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پشاور میں ایڈیشنل ڈپٹی سیکریٹری داخلہ اور پولیس میں تلخ کلامی کی وائرل ویڈیو پر رپورٹ مرتب کر لی گئی ہے۔ تفصیلات کیا ہیں عدنان طارق سے جانتے ہیں، بتائیے عدنان۔
جی بالکل، گزشتہ رات سرکاری افسر اور پولیس میں پشاور کے علاقے حیات آباد میں تلخ کلامی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس پر سی سی بی پشاور نے جو ہے وہ رپورٹ مرتب کرنے کے حوالے سے متعلقہ ایس پیز کو کہا، تو جس میں انہوں نے اپنی رپورٹ مرتب کی، جس میں بتایا کہ ویڈیو میں نظر آنے والا سرکاری افسر اور پولیس میں زبانی جو ہے تکرار ہوئی ہے۔ واقعے سے متعلق پولیس کی ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ ارسال کر دی گئی۔ حیات آباد باغ نراں چوک پہ ناکہ بندی پر دورانے سفر ایک سب نمبر پلیٹ کی گاڑی کو پولیس نے روکا۔ پولیس کی جانب سے سرچ لائٹ چلانے سے ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ موٹر کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھے شخص نے جو ہے پولیس کو مبینہ طور پر گالیاں دینا شروع کی۔ متعلقہ شخص کا کہا جائے کہ انہیں روکنے کی ہمت کیسے ہوئی۔ پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ یہ سرکاری افسر ہے اور سیکٹری جو ہے وہ ہوم تعینات ہے، اور ان حوالے سے جو رپورٹ سی سی بی پشاور کو ارسال کی گئی ہے، جنہوں نے اپنے عہدے اور اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ بہت شکریہ عدنان طارق، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ امریکی خارجہ پالیسی میں طاقت کا مرکز تصور کیے جانے والے سابق سیکرٹری خارجہ ہنری کسنجر انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 100 برس تھی۔ انہیں فادر آف دی کولڈ وار بھی کہا جاتا تھا۔ ہنری کسنجر کا انتقال ان کی رہائش گاہ کینیگٹ میں ہوا۔ آخری رسومات کے لیے اہل خانہ کی جانب سے نجی طور پر اہتمام کیا جائے گا۔ بعد ازاں نیو یارک میں یادگاری تقریب منعقد کی جائے گی۔ ہنری کسنجر آخری وقت تک انتہائی فعال رہے، وائٹ ہاؤس کے اجلاسوں میں شریک ہوتے رہے۔ آنجانی نے رواں برس جولائی میں بیجنگ کا دورہ کیا تھا، جہاں ان کی ملاقات چینی صدر شی جن پنگ سے ہوئی۔ چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہنری کسنجر کی سب سے یادگار میراث میں سے ایک ہے۔ سوویت یونین کے خلاف سرد جنگ کے پیش نظر وہ خفیہ طور پر چین گئے تھے، جس کا نتیجہ 1972 میں امریکی صدر رچرڈ نکسن کے تاریخی دورہ چین اور بعد ازاں چین کے ساتھ امریکی تعلقات کے قیام کی صورت میں نکلا۔ قومی ٹیسٹ کپتان شان مسعود کی سینٹرل کانٹریکٹ میں ترقی، پی سی بی نے کیٹیگری اپ گریڈ کرتے ہوئے ڈی سے بی میں شامل کر لیا۔ فیصلہ کپتانی سے متعلق بورڈ کی پالیسی کے تحت کیا گیا ہے۔ شان مسعود آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔